ان باتوں میں سے بعض باتیں ایسی ہیں، وہ پیچھے تو آپ اس کو جلدی سے صاف کر لیں. بالکل صاف کر لیں. عربی زبان، عربی لینگویج، کیونکہ قرآن بھی عربی میں نازل ہے اور کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کلام ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی عربی میں ہے. بس اسی وجہ سے یہ ہماری مجبوری ہے، ورنہ ہماری زبان ظاہر ہے کہ کسی کی سندھی ہے، کسی کی جو ہے اردو ہے، کسی کی سرائکی ہے، تو کسی کی پشتو ہے، تو کسی کی جو ہے وہ سرائکی ہے، پتہ نہیں کیا سے کیا ہے. بہرحال خیر ٹھیک ہے، جزاک اللہ. نقطے رہ گئے، چلیں بعد میں ہو جائیں گے، نظیر سے کروا لوں گا. تو اس میں ہماری مجبوری ہے. اچھا مجبوری کیوں ہے؟ مجبوری اس لیے بھی ہے کیونکہ ہم اس دنیا میں پروردگار عالم کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، لیکن ہمیں کائنات کی دوسری چیزوں کی طرح بیکار نہیں بنایا گیا ہے کہ پب جی کھیلتے رہیں. صحیح ہے؟ بیکار نہیں بنایا گیا ہے کہ کرکٹ اور فٹ بال کھیلتے رہیں. صحیح ہے؟ اچھی بات ہے، کھیلنا چاہیے، ورزش ہوگی، ورزش کی نیت سے، وقت کو ضائع کرنے کی نسبت سے نہیں. یا لوڈو کھیلتے رہیں. صحیح، یہ بھی ایک گیم ہے. خیر، یعنی ہمیں بیکار نہیں بنایا گیا. قرآن میں آیت ہے ما خلقناکم عبثا، ہم نے تم کو عبث اور بیکار خلق نہیں کیا ہے. با ہدف زندگی ہونی چاہیے، بڑا ٹارگٹ اچیو کرنا ہوتا ہے اور ایک مقصد کے تحت زندگی کو گزارنا چاہیے کہ یہ کرنا ہے، یہ بننا ہے، یہ کام کرنا ہے. جب زندگی با مقصد ہوتی ہے تو پھر اس زندگی کے اندر انسان چیلنجز سے لڑتا ہے، مقابلہ کرتا ہے. تمام تر ہدف ایک طرف ہیں، اصل ہدف وہ ہے جو خدا کی طرف سے ہمارے لیے سلیکٹ کیا گیا. فرض کریں ہم دنیا، ہمارا اگر ہدف یہ ہو کہ ہم اس ملک کے وزیر اعظم بنیں، تو اس کو حاصل کرتے 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 مر گئے، کوئی فائدہ نہیں ہوا. جتنی بھی اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے زحمتیں ہم نے برداشت کرنی تھی، ان کا کوئی ہمیں فائدہ نہیں ملے گا. تو ہدف ایسا ہو جس کا دنیا میں بھی فائدہ ہو اور آخرت میں بھی فائدہ ہو. تو اس کا مطلب یہ کہ انسان اپنے ہدف کو طے کرنے میں خطا کر سکتا ہے، غلطی کر سکتا ہے. اسی لیے تو دنیا، اس کے مختلف ہدف ہوتے ہیں. کوئی ہدف دنیاوی ہدف ہے، کوئی بادشاہت ہے، کوئی دولت ہے، کوئی گھر ہے، کوئی گاڑی ہے، کوئی بنگلہ ہے، کوئی چھوکری ہے، مثلا ہے نہیں ہے، یہ بھی ایک ہدف ہے. ٹھیک ہے، یہ تمام تر اہداف دنیاوی اہداف ہیں. اگر ان کے حصول میں، کیونکہ یقینی نہیں ہے ان کا حصول، بہت سارے لوگ حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں ملتی نہیں ہے. ان کا ہدف جو ہے نا، جو وہ چاہتے ہیں ان کو ملتا نہیں ہے، ہر ان کی خواہش پوری نہیں ہوتی. لہذا اس سلسلے میں وہ کتنی زحمتیں برداشت کرے اور نتیجہ کیا نکلے؟ نتیجہ یہ نکلے، پتہ چلے کہ جناب راستے میں مر گیا، ہدف کے حاصل کرنے سے پہلے مر گیا، تو نہ اس کی دنیا رہی نہ اس کی آخرت رہی. تو چونکہ انسان خطا کر سکتا ہے سوچنے میں، انسان خطا کر سکتا ہے اپنے ہدف کو سلیکٹ کرنے میں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، اسی لیے بہتر یہ ہے کہ انسان کو اپنے خالق پروردگار عالم کی جانب رجوع کرنا چاہیے کہ اس نے مجھے خلق کیوں کیا ہے. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟
یہ آج تھوڑا سا آپ کو کسی اور زاویے سے سمجھا۔ انسان متوجہ ہو اس بات کی طرف کہ اسے کیوں بھیجا گیا ہے اس دنیا کے اندر۔ یہ امیر المؤمنین مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جسے ان سوالات کے جوابات مل جائیں کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کہاں ہوں، اور مجھے کہاں جانا ہے۔ صحیح ہے؟ یعنی اسے اپنی زندگی کا ہدف پتہ چل جائے، اسے اپنی خلقت کا ہدف پتہ چل جائے، مقصد پتہ چل جائے کہ میں آیا کیوں۔ تو سورہ مبارک صافات میں یا غالباً سورہ مبارک ذاریات میں حافظان قرآن اس کی اصطلاح فرمائیں گے انشاءاللہ۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ سورہ 56ویں آیت ہے، لیکن سورہ کون سا؟ ذاریات ہے یا صافات ہے؟ چلیں بتائیے گا مجھے۔ صحیح ہے، مجھے ذاریات لگ رہا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا، ایک ہی مرتبہ آیا قرآن۔ پروردگار کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے خلق کیا۔ قرآن میں پروردگار کہتا ہے میں نے تمہیں اپنی وما خلقت الجن، اور نہیں خلق کیا میں نے الجن والانس، جنوں اور انسانوں کو، الا، مگر اس لیے خلق کیا ہے، لیعبدون، تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ امام معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر یعبدون سے مراد ہے یعرفون، یعرفون، یعرفون یعنی خدا کو جاننا، خدا کو پہچاننا، خدا کی معرفت۔ یہ ہے وہ سبب جس کی وجہ سے انسان بنایا گیا ہے، خلق کیا گیا ہے۔ تو خدا نے اپنی معرفت کروانے کے لیے، اپنی عبادت کروانے کے لیے پورا ایک سسٹم بنایا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہدایت کا سسٹم۔ کیا سسٹم ہے؟ انا علینا للہدا وانا لنا للآخرۃ والاولی، سورہ مبارک لیل 12ویں اور 13ویں آیت، ایسا تو نہیں ہے؟ اچھا، ٹھیک۔ اتفاق سے وہ ہدایت کا سامان عربی میں ہے، کیونکہ وہ قرآن ہے اور رسول اللہ کی زندگی ہے، ائمہ معصومین کی زندگی ہے، وہ عربی میں۔ اس کا مطلب ہماری زندگی کا جو ہدف ہے، ہماری زندگی کا جو خلقت کا مقصد ہے، وہ عربی میں چھپا ہوا ہے۔ مجبوری ہے ہماری، مجبوری بہت بڑی ہے، اسی لیے صحیح ہے، ہاں۔ ورنہ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نہ سیکھیں، لوگوں سے پوچھتے رہیں، مولویوں سے پوچھتے رہیں، اور مولویوں کے چکر میں کبھی ادھر ادھر گھومتے رہیں۔ صحیح ہے، کوئی یہ کہے گا، وہ کوئی وہ کہے گا۔ تو اس لیے ہم سیکھتے ہیں عربی، اور علوم عربیہ، یہ میں نے علوم، علم کی جمع ہے۔ یار غور سے سنا کرے بات، میں نے بہت ساری باتیں بتائیں آپ کے ذہنوں سے نکل گئی، افسوس ہے اس بات کا۔ علم، یہ مفرد ہے لیکن اس کی جمع ہے علوم۔ عربی فقط کوئی ایک علم نہیں ہے، خود عربی کے اندر کئی علوم ہیں، اور ہمارے استاد کہتے ہیں کہ یہ تقریباً 14 علوم ہیں۔ علوم عربیہ 14 اجزاء پر مشتمل ہے، اس کے 14 حصے ہیں، کہ جن میں سے ایک حصہ ہے علم الصرف، ایک حصہ ہے علم الصرف، اور اس ایک حصے کو ہم تو آغاز کر چکے ہیں۔ اس علم الصرف پر اس زمانے سے لے کر، یعنی رسول اللہ کے زمانے سے لے کر اب تک مسلسل کتابیں لکھی جا رہی ہیں، ہر لیول کی کتابیں۔ ہر لیول سے مراد، ابھی آپ بالکل مبتدی حضرات ہیں، مبتدی، آپ کیا ہیں؟ مبتدی، مبتدی حضرات ہیں۔ مبتدی حضرات کے لیے کیسی کتاب ہونی چاہیے، پھر تھوڑا سا اوپر لیول کا ہو تو اس کے لیے کیسی کتاب ہونی چاہیے، اور اپر لیول کا ہو تو اس کے لیے کیسی کتاب ہونی چاہیے۔ تو کتابیں اتنی ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔
پڑھتے پڑھتے ہم مر جائیں گے، کتابیں ختم نہیں ہوں گی، اتنی کتابیں، اور روزانہ کی بنیاد پہ سینکڑوں کتابیں آتی ہیں، سینکڑوں، بڑے بڑے کم از کم 8 سے 10 ادارے کتابوں کے تو میرے پاس وہ سبسکرائب ہیں، اور وہ ان کی روزانہ کتابیں آتی رہتی ہیں، وہ 600 صفحے میں کب پڑھوں گا، زندگی گزر جائے گی، ختم ہو جائے گی زندگی، کب پڑھوں گا؟ تو اسی لیے پھر کیا کرتے ہیں، ہمارے علماء سلیکٹ کرتے ہیں کتابیں، ہمارے علماء سلیکٹ کرتے ہیں کہ ہم سلیکٹ کرتے ہیں، لہذا ایک عرصے سے علم صرف پر مبتدی حضرات کے لیے ایک کتاب جس کا نام ہے صرف میر۔ صرف میر اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ جو میر ہیں یہ ہیں اس کے آتھر، رائٹر، مصنف، جن کا نام ہے سید میر شریف جرجانی۔ یہ اس صرف میر کی کتاب کے رائٹر ہیں۔ یہ کتاب مشہور ہے، اور یہ کتاب مشہور ہے اور یہی رائج ہے، یہ والا صرف میر۔ جبکہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو عالم ہے، یہ عالم اہل سنت ہے، سنی عالم دین ہیں، جن کی کتاب ہم پڑھتے ہیں صرف میر، صحیح ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں سوال ہے، کیا بات ہے بھائی، ہم شیعہ عالم بننے کے لیے آئے ہیں، سنی عالم کی کتاب پڑھ رہے ہیں؟ تو ہمارا جو ان سے اختلاف ہے، وہ ہمارا اختلاف ہے عقیدے میں اور فقہ میں، عقائد کے علم میں اور علم فقہ میں ہمارا ان سے اختلاف ہے۔ مثلا عقائد میں ایک آتا ہے امامت، ہمارے امام اور ان کے امام اور۔ فقہ میں جیسے مثلا نماز، ہماری نماز اور ان کی نماز۔ اس کے علاوہ ایسا نہیں کہ ہماری عربی اور ہے، ان کی عربی اور ہے نا بابا۔ آپ کے علاقے میں رہتے ہوں گے آپ کے پڑوسی سندھی سنی، آپ ان کی سندھی سمجھ رہے ہیں، وہ آپ کی سندھی سمجھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک لفظ بولیں بھائی میں نہیں مانوں گا اس لفظ کو، یہ معنی نہیں ہو سکتا، میرا سنی معنی الگ معنی ہے، نہیں بابا۔ لغت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ڈکشنری کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، سنی کو بھی بتائے گی، شیعہ کو بھی بتائے گی، صحیح ہے، سنی بھی اس پہ عمل کرے گا، شیعہ بھی اس پہ عمل کرے گا۔ لہذا اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اہل سنت کی کتاب پڑھیں گے تو یار یہ کیا ہو گیا، ہم شیعہ عالم بننے جا رہے ہیں، سنیوں کی کتاب، بھائی سنیوں سے جو ہم لے رہے ہیں نا وہ علم صرف ہے، کوئی علم عقیدہ تھوڑی لے رہے ہیں، علم فقہ تھوڑی لے رہے ہیں۔ یہ تو آپ کس سے بھی لے سکتے ہیں، کافر سے بھی لے سکتے ہیں، سنی تو پھر بھی مسلمان ہے، اگر کسی کافر نے بھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سنی بھی سید ہیں، ہاں ہاں بالکل صحیح ہے، صرف شیعہ سید نہیں، سنی بھی سید، یعنی بہت سارے ایسے سادات ہیں جن کا عقیدہ خراب ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہو سکتا ہے عقیدہ خراب ہو سکتا ہے۔ چلیں یہ بات واضح ہوگی، پھر ادھر دیکھیں میری طرف، جبکہ اسی علم صرف پر کئی ایک کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جس کا نام ہے صرف بہائی۔ یہ بھائی نہیں ہے، بہائی، ہاں بہائی، ٹھیک ہے نا، یہ دیکھا آپ نے، تو یہ دوسری کتاب ہے۔ اچھا یہ کتاب ہمیں اینی ہاؤ 100% پڑھنی ہے صرف میر، لیکن ابھی آپ میں سے بعض افراد کی شرح امثلہ میں کمزوری بھی ہے، اور ابھی وہ کچھ پڑھ بھی رہے ہیں اور کچھ یاد بھی کر رہے ہیں، جبکہ میں نے تو پڑھا دی یہ کتاب ختم کروا دی۔ تو جب تک آپ ہم سے جڑ جائیں اور سلسلہ شعری شروع ہو، ہم درمیان میں ایک کتاب کو پڑھ رہے ہیں صرف، کیوں پڑھ رہے ہیں جبکہ مدرسوں میں تو صرف میر رائج ہے، بس اس کو ڈائریکٹ پڑھیں 2-4 صفحوں میں۔ میری ایک عادت ہے، میں بہت ہی چھوٹا سا اور بہت ہی جو ہے وہ نالائق اور بہت ہی جو ہے وہ غیر مشہور اور بہت ہی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سست جو ہے وہ استاد ہوں جو آپ کو ملا۔ ہاں ہاں صحیح، یہ کیوں کہہ رہا ہوں میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ مجھے خدا نہیں سمجھ لیجیے گا، صحیح، بڑے بڑے استاد آپ کو ملیں گے، اچھے اچھے استاد ملیں گے، میں آپ کو بس 2-4 باتیں سکھاؤں گا،
لیکن میرا سکھانے کا ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ میں لکیر کا فقیر نہیں بناتا، میں آپ کو راستہ دکھا دیتا ہوں۔ آگے تک شاید میں آپ کے ساتھ نہ چل سکوں، آپ کو فردر پڑھنا ہے، بہت پڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے، تو شروع کی بیسک جو ہے وہ 2-2.5 سال جو ہے وہ میری کوشش ہوگی کہ وہ میں آپ کی مضبوط کروں، تو انشاءاللہ میری طرف سے تو کوئی کمی پیشی نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پڑھاتا کسی کے لیے بھی نہیں ہوں، صرف اپنے لیے پڑھاتا ہوں، اپنے شوق کے لیے۔ یعنی جب تک میں مطمئن نہیں ہو جاتا تب تک میں جان نہیں چھوڑتا ہوں کسی طالب علم کی۔ یہ میرا طریقہ ہے، اور یہ میری عبادت ہے، یہ میرا شوق ہے، یہ میرا ذوق ہے، یہ میرا طریقہ پڑھانے کا۔ پہلے میں خود سے پڑھتا ہوں، مطالعہ کرتا ہوں، اسٹڈی کرتا ہوں، پہلے اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں، کئی طرح سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر جب میں مطمئن ہو جاتا ہوں تو پھر میری ذمہ داری ہوتی ہے میں اپنے طالب علم کو مطمئن کروں۔ اگر وہ ہو گیا تو ٹھیک، نہیں ہوا تو مطمئن کروں گا، اور اس کے بعد باقی جو 50% محنت ہے اس کی، جو اسے کمرے سے نکلنے کے بعد جا کر کرنی ہے، مطالعہ کرنا ہے، مباحثہ کرنا ہے، اور درس کو یاد کرنا ہے، اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، میں ہاتھوں کو اوپر اٹھا لیتا ہوں۔ میں اس ادارے کے اندر ایک خادم کی حیثیت سے آپ کا امتحان لیتا ہوں، آپ پر ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہوں، یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ یار آپ صحیح جا رہے ہیں یا غلط جا رہے ہیں، لیکن ایز اے استاد میرا یہ فریضہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ایز اے ٹیچر، ایک مرتبہ ایز اے سرپرست مدرسے کا خادم ہوں، ظاہر ہے میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو کتاب پاس کروا کے آگے بڑھاؤں، تو اگر طالب علم فیل ہو جائے تو اس میں استاد کا کوئی قصور نہیں ہوتا ہے، میں اس نظریے کا قائل ہوں، کیونکہ اچھے اچھے استادوں کے پڑھانے والے فیل ہو جاتے ہیں، تو میرا کوئی قصور نہیں ہوگا اس کے اندر، کیونکہ میں آپ کو اپنی نیت بتا رہا ہوں کہ میں عبادت سمجھ کے پڑھاتا ہوں، میں ٹوپی ڈرامے نہیں کرواتا، صحیح ہے، پڑھانے کے معاملے میں بالکل بھی میں ٹوپی ڈرامے نہیں کرتا ہوں، لیکن میں اس طرح پڑھاتا ہوں کہ آپ لکیر کے فقیر نہیں بنو، آپ کا ذہن کھل جائے، آپ جو ہے وہ ایسی دنیا میں داخل ہو جاؤ کہ آپ بولو گے نہیں بھائی ادھر تو پوری دنیا پڑی ہوئی ہے، یعنی میرے پاس سے آپ نکلیں گے تو پیاسے نکلیں گے، کہ اور بھرنا ہے کہیں نہ کہیں سے جا کے علم، ابھی تو کچھ ہی حاصل نہیں ہوا ہے، کیونکہ یہ طریقہ ہمارے دوسرے مدارس کے اندر، بعض مدارسوں کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ وہ طالب علم ایسا بن جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ بس جس استاد سے میں نے پڑھا وہی ہے، اس کے علاوہ دنیا پوری کافر ہے۔ صحیح ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں بہت چھوٹا استاد ہوں، بہت چھوٹا استاد بھی کیا ہوں، میں بہت چھوٹا شاگرد ہوں، تو آپ جو ہے وہ آپ کا ذہن بہت وسیع ہونا چاہیے، انشاءاللہ آپ اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ آپ امام زمانہ کی شاگردی میں آ سکیں، وہاں پہ میں بھی آپ کو کہیں سائڈ میں مل جاؤں گا، صحیح ہے، درس پڑھنے کے لیے آیا ہوا ہوں گا، میں ابھی تک پڑھتا ہوں اور زندگی بھر پڑھتا رہوں گا، اور پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو میں طالب علم، یہ آپ کی محبت ہے، یہ آپ کا احترام ہوگا کہ آپ جو ہے ایز اے استاد بیہیو کریں گے، البتہ میں پڑھاتا بھی دوستانہ ہوں، میرا انداز اس طرح سے ہے کہ کچہری کرتے ہوئے پڑھائیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ، صحیح ہے، دوستی میں پڑھائیں گے آپ کے، وہ میرا انداز ہے، لیکن اب وہ آپ کا ہے کہ آپ اس حفظ مراتب کو کیسے ملحوظ نظر رکھتے ہیں، اپنی حقیقت میں نے آپ کو بتا دیا۔ تو اس کتاب کے باوجود، اس کتاب کے پڑھانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ ایسے نہیں کہ علم صرف بس صرف میر میں ہے، نہ بابا نہ، علم صرف فقط صرف میر میں نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی کئی ایک کتابیں ہیں جو کہ ہمیں خود سے پڑھنی ہیں، خود سے پڑھنی ہیں، ان میں سے ایک کتاب میں آپ کو ایسے پڑھا رہا ہوں تبرکن، باقی آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں، علم صرف پہ کام کریں، کوئی بھی موضوع ہے اس موضوع کو لپیٹ دیں، زیادہ سے زیادہ اس پہ کام کریں، ریسرچ کریں، موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، دنیا سمٹ کے آ گئی ہے، جہاں اس کے اندر ساری چیزیں ہیں وہاں پر اس کے اندر علم صرف بھی مل جائے گا، وہاں اس کے اندر علم نحو بھی مل جائے گا، سب کچھ مل جاتا ہے، کتابیں جتنی کتابیں تقریباً ساری کتابیں اس کے اندر انٹرنیٹ پہ آپ کو مل جائیں گی، پرانے زمانے سے لے کے اب تک جو علم صرف کے موضوع پر کتابیں لکھی جا چکی ہیں ساری اپلیکیشنز کی صورت کے اندر موجود ہیں اس موبائل کے اندر، یہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس کو کیسے نکالتے ہیں، کیسے آپ اس سے استفادہ کرتے ہیں، علم صرف، اصل میں ہمارا مقصد علم صرف پڑھنا ہے، کتاب صرف میر پڑھنا نہیں ہے، لہٰذا یہ کتاب تو ایک
بیک بون کی حیثیت سے جو ہے وہ سامنے رکھی ہوئی ہوگی. باقی ہم باتیں تو کریں گے دنیا کی، باتیں تو ہم کریں گے کائنات کی. سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں آپ میری باتوں کو یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ بتائیے، کوئی سوال ہے تو. خیر، آئیے دیکھیں. صرف بہائی. جب بھی کوئی کتاب پڑھیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کتاب کو صحیح طریقے سے آگے پیچھے اسٹارٹ سے اس کو پڑھنا ہے. ہر کتاب کو شروع سے پڑھیں. اب اتفاق سے یہ ہمارے آپ نے دیکھا ہوگا صلو علی الحبیب، ہری پگڑی والے، صحیح ہے، انہوں نے کافی کام کیا ہے. اپنے جو ان کی جامعۃ المدینہ ہے جہاں پہ ان کا درس نظامی ہوتا ہے، وہاں پہ انہوں نے بڑا کام کیا. پیسہ ان کے پاس بہت ہے، لہذا انہوں نے تقریباً پرانی نئی ساری کتابوں کو اچھے طریقے سے چھاپ کر واضح انداز میں طالب علموں کی آسانی کے لیے انہوں نے اپنی ویب سائٹ پر بھی ڈال دی ہے. یہ کتاب میں نے وہیں سے نکالی تھی، صرف بہائی. بریکٹ میں لکھا ہوا مترجمن، مترجمن، جیم پہ زبر ہے، مترجمن. مترجم صیغہ اس میں مفعول ہے، اسباب انشاءاللہ آگے چل کر آپ پڑھیں گے ایک باب آئے گا، باب تفعلل آگے آئے گا. یعنی یہ کتاب ترجمہ شدہ ہے. یہ ذہن میں رکھیں، اصل جو لفظ ہے وہ ترجمہ نہیں ہے، ترجمہ ہے. میں مفاہیم پڑھا رہا ہوتا ہوں نا، تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے لفظ ترجمہ کہہ رہا ہوتا ہوں، وہ ایک دوسرے کو کونیاں مار رہے ہوتے ہیں، بھائی آگا کو لفظ نہیں آ رہا ہے، یہ صحیح ہے. اسی طریقے سے وہ ایک لفظ لکھا ہوتا ہے مندرجہ. اب وہ سب آپ کو پتا ہے اسکول میں کیا پڑھتے ہیں؟ مندرجہ. اصل وہ لفظ ہے مندرجۃ، باب انفعال سے صیغہ اس میں فاعل ہے. تو میں کہتا ہوں مندرجہ ذیل، تو ایک دوسرے کو دیکھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں، ابے دیکھو یہ کیا پڑھ رہے ہیں. صحیح ہے، چلے. تو آپ تو سیکھ لیں، یہ غلطیاں اردو کی ہیں، ان کو صحیح کرنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ علم صرف پڑھ گئے تو اب لفظ کو کیسے پروننسیشن دینی ہے، اس کو کیسے تلفظ کرنا ہے، وہ آپ نے سیکھنا ہے. صحیح ہے. تو یہ لفظ اصل میں ہے مترجم. بعض پڑھتے ہیں مترجم، غلط ہے، مترجم نہیں ہے کوئی بھی. صحیح ہے، مترجم کوئی صیغہ ہی نہیں ہے. مگر یہ کہ آپ جا کے باب تفعل میں اس میں فاعل لیں، وہ مراد ہی نہیں ہے. مراد یہاں پر ہے ترجمہ یا ترجمہ، اور اس کے بعد مترجمن، مترجمن. صحیح ہے. ہاں، فعلل یفعلل، فعلل یفعلل، مترجمن. ہاں ابھی آئیں گے، ابھی تو کہانی شروع ہے، تبھی تو کہہ رہا ہوں شرح مسئلہ جلدی یاد کرو. یہ کتاب اصل میں فارسی زبان میں لکھی گئی ہے، صرف میر کی طرح. سید میر شریف جرجانی جو تھے نا، یہ بھی بزرگ عالم دین تھے اہل سنت کے، یہ بھی ایران سے تھے، جرجان کے علاقے سے. اور یہ جو ہیں ہمارے شیعہ عالم دین، یہ شیعہ عالم دین کی کتاب ہے. ان کا نام ہے العلامۃ بہاء الدین العاملی. عامل ایران کا ایک پرانا علاقہ ہے. ہاں، آپ کا بھی بن جائے گا. رحمہ اللہ تعالی. بڑی بات ہے کہ انہوں نے شیعہ عالم دین کے سامنے یہ لکھا ہے، رحمہ اللہ تعالی. کتاب کا نام اوپر آپ نے پڑھ لیا، صرف بہائی. ہر عالم جس نے کتاب لکھی اس نے اپنے نام سے منسوب کر دی کہ یہ میری صرف ہے، صرف بہائی، صرف فلاں، صرف فلاں، صرف میر، صرف فلاں. العلامہ، یہ علامہ ظاہر لقب ہے، بہاء الدین نام ہے، العاملی یہ علاقے کے اعتبار سے اس میں منسوب ہے. رحمہ اللہ تعالی، اللہ رحمت نازل کرے ان پر. ٹھیک ہے. کہہ رہے آقا ہم نے صرف ترجمہ نہیں کیا ہے، ہم نے اس پر حاشیہ بھی لگایا ہے. تو دو عطاری صاحب ہیں اہل سنت کے، مدنی منع. صحیح ہے. ایک ہیں صرف ضیاء صاحب، ابو الحسنین القادری العطاری. صحیح ہے. انہوں نے جو ہے وہ ترجمہ کیا ہے صرف بہائی کا، اور اس پہ حاشیہ ڈالا ہے جناب ابن داؤد الحنفی العطاری المدنی نے. صحیح ہے. اب بتاؤ اس سے بڑا نام کیا کوئی ملے گا آپ کو؟ تو انہوں نے نام لکھا صرف بنائی، فرض کریں. صحیح ہے.
اور اس کے بعد پیشکش جو ہے وہ دعوت اسلامی والوں کی طرف سے ہے. چلیں اب اوپر لکھا بھی والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صحیح درود جب صحیح پڑھنا نصیب نہ ہو تو پھر انسان اسی طرح ذلیل ہوتا رہتا ہے. یہی ہوا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو یہاں پر نام کتاب آیا ہے سب سے پہلے، اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر پیشکش بتائی گئی ہے. پھر یہ اپنے ادارے کے حوالے سے بتا رہے ہیں ایک ایک کر کے جو ڈیٹیلز ہیں. اس طرح یعنی جب بھی آپ کسی کتاب کو پڑھیں تو اس طرح ساری کتاب کی جو ڈیٹیلز ہیں نا اس کو شروع سے پڑھیں. ہاں تاکہ آپ کو پتہ چلے کتاب ہے کتنی طاقتور ہے کیا نہیں ہے، ساری چیزیں صحیح ہے. اس کے بعد آپ کا ایک کام ہے. بہرحال یہ ایک اچھی چیز انہوں نے جمع کی ہے صفحہ نمبر 3 پر. یہ فرماتے ہیں کہ جناب دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف ہیں اور ان 19 حروف کی نسبت سے اس کتاب کو پڑھنے کی 19 نیتیں ہیں. بہت اچھی اچھی باتیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ یہ کام ہم آپ کا لگاتے ہیں تاکہ آپ کو مطالعے کی بھی عادت پڑے تو آپ جو ہے وہ یہ پڑھ کر آئیں گے. اچھا صحیح. اس کے بعد انہوں نے فہرست دی ہے اس کتاب کے اندر کون کون سے موضوعات ہیں، کس صفحے پر آپ کو ملیں گے. یہ انہوں نے یہاں پر جی وہ آپ پڑھ کر آئیں گے. صحیح ہے تاکہ تھوڑا سا آپ متوجہ ہو جائیں کہ جب آپ مطالعہ کرتے ہیں، جب آپ مباحثہ کرتے ہیں تو کن چیزوں کو ہمیں ملحوظ نظر رکھنا چاہیے، کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے اور عبادت سمجھ کے پڑھنا چاہیے، نیت خالص ہونی چاہیے. اور جو ہے وہ اس کے علاوہ بہت ساری اچھی اچھی چیزیں انہوں نے یہاں پر بتائی ہیں. تو انشاءاللہ آپ اس کو خود سے اسٹڈی کر کے آئیے گا تاکہ جو ہے وہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو اور آپ کی نیت بھی مستحکم ہو. اب آئیے صفحہ نمبر 10 پر. یہاں سے اصل ہمارا جو موضوع ہے، بحث جو ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام کی مدد سے کہ جو اللہ الرحمن ہے اور رحیم ہے. ظاہر ہے کہ بسم اللہ کی اپنی ایک عظمت ہے، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، لیکن چونکہ جو ہے وہ ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں، حقیر سمجھتے ہیں، خدا نہ کرے اسی وجہ سے ظاہر ہے پھر اس کے وہ اثرات بھی نہیں ہیں. وَإِلَّا اگر انسان کو عادت ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تو بعض روایات ایسی ہیں کہ دنیا میں بھی اس کے فائدے ہیں، آخرت میں بھی اس کے فائدے ہیں. ایک روایت جس کا مفہوم آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ اس کے اخروی فوائد میں سے یہ کہ اگر کوئی شخص اس کو عادت ہو جائے، بلکہ پہلے دنیا بھی فائدہ سنیں، جب اس کو عادت ہو جائے گی نا ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی، ہر چھوٹے بڑے کام سے پہلے، تو پھر یہ ہوگا کہ وقت گناہ چونکہ عادت ہوگی بسم اللہ پڑھے. صحیح ہے تو اگر گناہ بھی کرنے والا ہوگا، فرض کریں بسم اللہ پڑھے گا تو بسم اللہ اسے بچائے گی گناہ سے، کہ اسے خدا سے شرم محسوس ہوگی، حیا محسوس ہوگی. بسم اللہ اس کے ذہن کو منقلب کرے گی، اس کے دل کو منقلب کرے گی، اس کو ہمت دے گی کہ وہ شیطان سے مقابلہ کرے اور اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے. یہ دنیاوی فائدہ. آخرت کے فائدے میں ایک روایت کا مفہوم یہ ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ جس کو بھی عادت ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی، ہر کام چھوٹا بڑا جو بھی کام کر رہا ہے پہلے بسم اللہ پڑھ رہا ہے، تو آخرت میں ظاہر ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ جب انسان قبر سے اٹھایا جائے گا تو نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا. صحیح ہے. تو دعا جو وضو کی ماشاءاللہ لکھی ہوئی ہے وہ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ پڑھ رہے ہوں گے. تو جب آپ اپنے ہاتھوں پہ پانی ڈال رہے ہیں، بازوؤں پہ پانی ڈال رہے ہیں وضو کے لیے، تو وہاں لکھا ہوا ہے پروردگار میرے نامہ اعمال کو میرے سیدھے ہاتھ میں دینا. یہ خوش بختی کی علامت ہے. یہ اس کے نامہ اعمال، اس کا مطلب پاور میں ہیں، اس کے نامہ اعمال اچھے ہیں، زیادہ ہیں، خوبصورت ہیں سیدھے ہاتھ میں. اور جب الٹے ہاتھ پہ پانی ڈالیں گے اس وقت وہاں لکھا ہوا فرض کریں کہ پروردگار ایسا نہ کیجیے کہ تو میرے نامہ اعمال کو میرے جو ہے وہ بائیں ہاتھ میں جو ہے وہ دے دے، یا مثلا
من وراء ظہری مطلب میری کمر یعنی پیچھے کی طرف سے، یہ بھی برے جو ہے نا برے کی برائی کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہ بھی اچھا نہیں ہے کہ آپ کو عمل جو ہے وہ آپ کو آپ کی کمر کی طرف سے یا آپ کی پیٹھ کی طرف سے آپ کو عمل جو ہے پکڑوائے جائیں، آپ کو ایک کتاب تھمائی جائے، لہٰذا سیدھے ہاتھ میں آپ کو عمل ملے۔ تو روایت یہ کہتی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے روایت کا کہ بسم اللہ پڑھنے والا جس کو عادت ہوگی، وہ عادت اتنی راسخ ہو جائے گی کہ وہ جب قبر سے بھی اٹھے گا اور اس کو نامہ اعمال کی کتاب دی جائے گی اور یہاں وہ کتاب کھولنے لگے گا تو پہلے بسم اللہ پڑھے گا، کیونکہ اس کو عادت اتنی ہوگی، اور اس وقت جب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو پروردگار عالم اس کے نامہ اعمال سے اس کے گناہوں کو محو کرے گا، مٹا دے گا۔ روایت کا مفہوم صحیح ہے نہیں ہے جناب؟ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام سے پہلے باواز بلند پڑھیں، صحیح ہے نہیں ہے؟ ہاں، اور مطالعے میں تو خاص طور پر صحیح ہے نہیں ہے؟ جس طرح ماشاءاللہ آپ میں سے کچھ حافظان قرآن ہیں تو آپ سے کہا جاتا ہے سنگل آیت بھی سنائیں تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھیں بھائی، بسم اللہ کے بغیر نہ پڑھیں۔ یہ صرف آیت یا قرآن یا حدیث پڑھنے کے حوالے سے نہیں ہے، ہر کام جو بھی کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جملہ ضرور ادا کریں۔ بڑا طاقتور جملہ ہے، بعض علماء کہتے ہیں اس کے اندر اسم اعظم ہے، صحیح ہے، پروردگار عالم کا بڑا نام، تو بڑی طاقتور جو ہے وہ یہ آیہ شریفہ ہے کیونکہ قرآن کی آیت بھی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے آغاز اس کا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوا ہے۔ اس کے بعد یہ اردو میں فرماتے ہیں کہ جان لے، صحیح، اب یہ جان لے کیونکہ میں نے عرض کیا نا کہ یہ ٹرانسلیشن ہے، ترجمہ ہے فارسی والی کتاب کا، تو اس کے اندر فارسی میں کہتے ہیں بدان کے یعنی آپ جان لیجئے، صحیح ہے؟ تو یہ اس کا ترجمہ ایز اٹ از بالکل جیسے عبارت وہاں سے لیے اسی کا ترجمہ کر رہے ہیں، جان لے یعنی آپ جان لیجئے۔ پھر وہ بڑے آپ کو پیار سے جس طرح وہ پکارتے ہیں اے ننے منے پیارے بھائی، اسلامی بھائی، صحیح ہے، وہ ان کا انداز ہے۔ پھر دعا کا جملہ لکھا ہوا ہے، آپ جان لیجئے، دعا بھی دے رہے ہیں ساتھ، اسعدک اللہ تعالی فی الدارین۔ شرح امثلہ کی عبارتوں میں اگرچہ میں نے ساری عبارتیں آپ کو پڑھ کے سنائی تھی، جو ڈیفینیشنز آپ نے یاد کی اس کے اندر بعض جگہوں پر غلطی اور زیر زبر کے پیش کی غلطی سے کبھی کبھار پورا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، پورا معنی بدل جاتا ہے، لہٰذا زیر زبر پیش کو اچھے طریقے سے نوٹ کریں، پوچھیں، اور جو میں نے اعراب لگایا اسی اعراب کے ساتھ یاد کریں۔ ابھی تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ زیر کیوں، زبر کیوں، پیش کیوں، فی الحال تو جیسا ہے اس کو ویسا رٹا لگائیں، صحیح ہے؟ اسعدک اللہ تعالی فی الدارین۔ اب اس کا ترجمہ کرنے، اللہ تبارک و تعالی تجھے دونوں جہاں میں خوش بخت رکھے، صحیح ہے؟ پروردگار عالم آپ کو خوش نصیبی عطا کرے دنیا میں بھی آخرت میں۔ اب بتا رہے ہیں کہ ہمیں جاننا کیا ہے، جان لے کے، اب وہ آ رہا ہے اگلے صفحے پہ جاتے ہیں کیونکہ درمیان میں نیچے حاشیے ہیں، حاشیے انشاءاللہ پڑھیں گے، چھوڑیں گے نہیں، حاشیے سارے پڑھنے۔ فرماتے ہیں لغت عرب کے کلمات کی 3 قسمیں ہیں۔ لغت عرب، عربی زبان، عربی میں استعمال ہونے والے جتنے بھی کلمات ہیں ان کی 3 قسمیں، 3 سے باہر نہیں ہیں، کوئی چوتھی قسم نہیں ہے، نہ کم نہ زیادہ، 3 ہی ہیں۔ عربی زبان میں جو الفاظ ہیں، ورڈز ہیں، چاہے وہ قرآن میں ہو، حدیث میں ہو، جہاں بھی ہو، جو بھی بول رہے ہیں وہ 3 قسموں سے خالی نہیں ہیں، 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے اسم، اسم سین ساکن، اسم نہیں، اسم، ہاں سین ساکن ہے، اسمن، جیسے اس کی مثال دے رہے ہیں رجلن، صحیح ہے نہیں ہے؟ رجلن کا معنی ہے مرد، لفظی ترجمہ کیا ہے؟ مرد۔ دوسری مثال بھی دے رہے ہیں آپ کو علم، یہ بھی بعض لوگ غلط پڑھتے ہیں علم، علم یا علم نہیں، علم، لام ساکن ہے، علم۔ یہ 2 مثالیں دی ہیں، کیوں دی ہیں انشاءاللہ بعد میں، آج تو فقط تھوڑی سی عبارت تبرکن پڑھ رہے ہیں۔ دوسری چیز یعنی دوسری قسم فعل، یہ بھی عین ساکن ہے، اردو میں فعل 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 کہتے ہیں تو وہ ایسے پڑھتے ہیں، لیکن اصل عربی میں اس کا تلفظ فعل، فا پہ کسرہ عین ساکن۔ اس کی بھی 2 مثالیں دے رہے ہیں، جیسے ضربا، ہاں ماشاءاللہ ضربا تو پڑھ چکے، بنانا بھی آتا ہے، داحرجا، یہ دوسری مثال۔ اور تیسری قسم ہے حرف، را ساکن، حرف نہیں،
حرف، حا پہ زبر ہے، ہاں کیونکہ بعض اس کو حرف پڑھتے ہیں وہ غلط ہے. جیسے دو مثالیں اس کی بھی دیں گے، ایک من ہے اور ایک الہ ہے. کیا ہے؟ من اور الہ ہے. صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم